وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے پاس دل ہیں، لیکن ان دلوں کا استعمال وہ سمجھنے کے لیے نہیں کرتے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن وہ حق بات دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں، لیکن حق بات سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارے اور آپ کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ ان کے معانی بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کلام میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے سینے میں، کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی پروردگار کے قول کے بارے میں شک داخل ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پروردگار نے صاف طریقے سے، صراحت کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں، ہم نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا، ان میں سے جنت میں بھی جائیں گے، لیکن جہنم میں بھی جائیں گے۔ یاد رہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت، اگر تمام کے تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں کہاں اتنی گنجائش ہوگی کہ پوری دنیا جہنم میں داخل ہو جائے۔ لہذا گناہ کر لو، گناہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جہنم میں اتنی بڑی گنجائش نہیں، اتنی جگہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پروردگار جہنم میں جھونک سکے۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ ہمارے منکر ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ ہمارا انکار کر لیں، لیکن تب بھی ہم سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاوے اور پوری دنیا جنت کے مستحق ہو جاوے اور تمام کے تمام لوگوں کو، جتنے بھی مخلوق ہیں دنیا میں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں داخل فرما دے، جنت میں تنگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بہت محبت، ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، لیکن جب انسان حق دھرمی اختیار کرتا ہے تو پروردگار توفیق چھین لیتا ہے۔ یاد رہے یہ ہمیں کہ پروردگار کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصف اختیار دیا ہے، آدھا اختیار دیا ہے، آدھے اختیار پر ہم پروردگار کے سامنے آزمائے جائیں گے۔ پروردگار نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم نے حق دھرمی کی رائے اختیار کی، اگر ہم نے انکار کی رائے اختیار کی، اگر ہم نے احسان فراموشی کی رائے اختیار کی، تو اس وقت پروردگار اپنی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم حج نہیں کر پاتے ہیں، کیا کریں ہم غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے ہیں، کیا کریں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کس خواب و خیال کے شکار ہیں؟ ایسے لوگوں سے پروردگار نے اپنی توفیق چھین لی ہے، توفیق چھین لی ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک کام بغیر توفیق الہی کے نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک پروردگار کی توفیق ہمیں نہیں ملے گی، تب تک ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مؤید ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موفق ہو، آپ کو پروردگار نے توفیق دی ہے، آپ کو پروردگار محبت فرماتا ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو کوئی بھی کام بغیر توفیق الہی کے انسان نہیں کر سکتا ہے۔
لہذا ہمیں ہمیشہ پروردگار کی توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہوں، آپ کے پاس تمام اسباب موجود ہوں، آپ کے پاس تمام طاقتیں موجود ہوں، لیکن اگر آپ چاہ لو کہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہ کریں، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے کہ مونگ پھلی بیچنے والے ٹھیلے لگانے والوں کو پروردگار نے حج کی توفیق دی اور انہوں نے حج کیا، اور کتنے کروڑ پتی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا میں جن کو پروردگار نے توفیق نہیں دی اور وہ زندہ لاش کی تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اس اختیار کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ کیوں جہنم میں ڈالے؟ اگر اللہ نے جہنم میں ڈالنا چاہا ہوتا کیوں نبیوں کو بھیجا ہوتا؟ کیوں کتاب کو بھیجی ہوتی؟ نہ نبی کو بھیجا ہوتا نہ کتاب بھیجی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم اپنے عقل کا استعمال کر لے ہوتے اور ہم تم کو جہنم میں ڈال دیتے اگر عقل کا استعمال نہ کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے، نبیوں کو بھیجا اسی لیے تاکہ ہمیں گائیڈ لائن کرے، ہمیں صحیح راستے پر رہنمائی کرے، اور پھر کتابیں بھیجی تاکہ ہم ان کتابوں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جب انسان حق دھرمی کی راہ اختیار کر لے تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بہت سارے انسان کو اور بہت سارے جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تمام کے تمام لوگ گرہ باندھ لیں۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے پاس دل ہیں، دل، یہ دل ہمارے اور آپ کے اندر جو دل ہے، اس دل کا استعمال جو لوگ نہیں کرتے ہیں حق بات کو سمجھنے کے لیے، حق بات ان سے کہی جاتی ہے، علماء ان سے فتویٰ بتاتے ہیں، علماء ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن وہ ان مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ علماء تقریر کرتے چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، داعی دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دیکھ رہا ہے یہ سامنے ظلم ہو رہا ہے، میرے بیٹے نے کسی دوسرے پر ظلم کیا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے، جب عدالت میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، گواہی دینی ہوتی ہے، ہم غلط گواہی دیتے ہیں، غلط گواہی دیتے ہیں، غلط شہادت پیش کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ نے دیکھا، ہمارے آنکھ نے دیکھا اس انسان نے اس انسان کی زمین کو لوٹا ہے، ہمارے آنکھ نے دیکھا اس انسان نے اس انسان کے مال کو ہڑپ کیا ہے، ہماری آنکھ نے دیکھا ہے، سب چیز نے دیکھا، لیکن جب پنچیتی ہوتی ہے ہمارے آنکھ کی گواہی مانگی جاتی ہے، وہاں انکار کر جاتے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حق دیکھتے نہیں۔ انسان کے پاس آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہو، لیکن عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، حق کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، غور کرنے کی بات ہے، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سنتے ہیں؟ حق بات نہیں سنتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کانوں میں روئی ٹھونسنے لگتی ہیں، انگلیاں ٹھونسنے لگتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر سبحان اللہ الحمدللہ دسترخوان پر پڑھا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے یہ مولانا لوگ ہیں، کیسے یہ داعی ہیں، کیسے یہ دین والے ہیں جو ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کے کان ہیں لیکن کانوں کا استعمال صحیح چیزوں کو سننے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ ایک کتے کو انسان اگر ہڈی دے، ہڈی جس ہڈی پر گوشت نہ ہو، وہ کتا بھی اپنے آقا کا وفادار ہو جاتا ہے، اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو اپنے کتا اپنے دم ہلاتا ہے، اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا نہیں ہے، جبکہ آقا نے اس کو خشک روٹی دی ہے، آقا نے اس کو ہڈی دی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے؟ تمام نعمتیں، تمام آشائشیں ہمیں دی ہیں،
ہمیں اچھا سا بنگلہ دیا، ہمیں اچھا سا گھر دیا ہے، ہمیں اتنی اچھی آکسیجن دی ہے، ہمیں اتنی اچھی ہوا دی ہے، ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی بولنے کے لیے، کیا نہیں دیا پروردگار نے ہمیں؟ اگر ہم ان چیزوں کا استعمال صحیح نہ کریں، دلوں کا استعمال سمجھنے کے لیے نہ کریں، کانوں کا استعمال صحیح سننے کے لیے نہ کریں، آنکھوں کا استعمال صحیح چیزوں کو دیکھنے میں نہ کریں، اللہ نے کہا چیزوں کو، اچھی چیزوں کو دیکھو، اور آپ غیر محرموں کو دیکھتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ آپ اپنی زبان کا استعمال حق بات بولنے کے لیے کرو، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بے گزرے۔ گدھے اچھے ہوں گے، گدھے جن کو کہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ گدھا کہے گا ارے انسان تو مجھے گدھا کہا کرتے تھے، اگر کسی کو بیوقوف بنانا ہوتا کہ تم گدھے ہو، اور آج یہی گدھا تو جنت میں ہے۔ دنیا میں کسی کو بیوقوف بنانا ہوتا، گالی دینی ہوتی، تم کتے کہتے تم کتے ہو، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ وہ کتا ہم سے اور آپ سے کہے گا اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا، اللہ نہ کرے ہمیں جہنم میں پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم میں ہر ایک کو جنت میں پہنچائے، لیکن یاد رہے کہ ہم نے استعمال صحیح نہیں کیا ان چیزوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت وعدہ ہے اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہیں، اولئک هم الغافلون۔ اگر ہمیں عربی آتی، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو کس طرح شوق سے انگریزی سکھاتے ہو، ABC رٹواتے ہو، یاد نہ کرتے ہیں، آپ کے بچے کو ڈانٹتے ہو، مارتے ہو، مرغا بناتے ہو آپ اپنے بچوں کو، کیوں نہیں عربی پڑھاتے ہو، کیوں نہیں عربی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ قرآن ہماری کتاب ہے نا، مستشرقین عربی پڑھتے ہیں، جو دشمن ہیں دشمنان اسلام، جو دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں، اپنے بچوں کو عربی زبان سکھا رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ مسلمانوں کی کتاب کو پڑھے اور مسلمانوں کی کتاب کو مٹا دے۔ آج یہ پورے بستے میں دیکھ لیجیے کتنے بچے عربی پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عربی سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ اپنے علماء کرام سے لاک ڈاؤن میں 200 روپے 500 روپے دے کر کے کیوں نہیں عربی سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کی؟ لیکن وہیں پر اپنے بچوں کو اگر انگریزی ٹیوشن پڑھانا ہوتا، میں نہیں کہتا مت پڑھاؤ، لیکن عربی ضرور پڑھاؤ تاکہ آپ قرآن کو سمجھو۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھو۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کے نہیں ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے مطالب کو سمجھنا پڑے گا۔ امام تلاوت کرتا ہے اور ہم کھڑے رہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، لہذا ہم درخواست کرتے ہیں قرآن کو سمجھو۔ اولئک، یہی لوگ اولئک، پھر الغافلون، یہ جو عربی سمجھ رہے ہیں، ہمارے مفتی صاحب احباب بھائی بیٹھے ہیں اور شاہد بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں، مولانا اشتیاق صاحب سے پوچھیں یہ عربی زبان کیا بتا رہی ہے ہم سے۔ اولئک ہم، پھر الغافلون، یہی لوگ، کتنی تاکید ہے اس بات میں، یہی لوگ غافل ہیں، اس کے علاوہ کوئی غافل نہیں۔ آپ جانور کو غافل کہتے ہو، گائے کو غافل سمجھتے ہو، بیل کو غافل سمجھتے ہو، ایسے لوگ غافل ہیں جن کے پاس دل ہے جو سمجھتے نہیں، ایسے لوگ غافل ہیں جن کے پاس کان ہے سنتے نہیں، ایسے لوگ غافل ہیں جن کے پاس زبان ہے حق بات بولتے نہیں، یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ننگا گھومتا ہے وہی بے حیا ہے، بے حیا وہ ہے جو اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتا، وہ بے حیا ہے۔ حیا کی تعریف کی جاتی ہے کف النفس عن الہوى، کف النفس عن الہوى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو خواہشات سے نہ روکے وہ بے حیا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بے حیا، غیبت کرنے والا بے حیا، چغلی کرنے والا بے حیا، سب بے حیا ہیں۔ آپ نے سمجھ رکھا جو زنا کرتا وہی بے حیا ہے، جو شراب پیتا وہی بے حیا ہے۔ یاد رہے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کو تار کر کے ان کو رسوا کر دیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بے حیا شمار کیا گیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور مولانا حسین احمد مدنی کے معنات شاگرد مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے استاد سے الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی ان سے، انہوں نے فرمایا حیا کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو برائی سے روکے، جو انسان اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتا وہ بے حیا ہے۔ لہذا برائی جو کرتا ہے، جیسی بھی برائی کرتا ہے وہ بے حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیے ہیں ان دلوں کا استعمال، جو آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا استعمال، اور جو کان دیے ہیں ان کانوں کا استعمال حق بات سمجھنے کے لیے، حق بات سننے کے لیے اور حق بات بولنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔